بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاع۔ ناظرین، آج ہم ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان 2 دفعہ پاس کر چکے ہیں، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے عہدے پر فرائض انجام دے چکے ہیں، ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن ضلع اوکاڑا کے صدر ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر آپ روضہ رسول اور خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کر چکے ہیں۔ میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب، آئیے آج ان سے ہم باتیں کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو ان کی باتوں سے مستفید کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کے پیچھے اتنی ڈگریاں، اتنے اعزازات ہیں، یہ سب اتنا سفر آپ نے طے کیا، اتنی کامیابیاں سمیٹی، یہ سفر آخر آپ نے کن مشکلات سے دو چار ہونے کے بعد طے کیا؟ شفیق صاحب، بڑی آپ نے جو بات بیان کی ہے اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں الحمدللہ شکر گزار ہوں اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے مجھے صلاحیتیں دی اور پھر مجھے بڑے اچھے والدین دیے اور اس کے بعد مجھے بہت ہی اعلیٰ اور بڑے شفیق اساتذہ کرام سے پڑھنے کا موقع دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کی محبت اور پھر میرے اساتذہ کرام کا جو مجھ سے پیار اور ان کی جو میری طرف خصوصی دلچسپی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے میں الحمدللہ اس تعلیمی سفر میں آگے بڑھا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو کامیابی ہوتی ہے اس میں محنت کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے یا قسمت بھی اس کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے بحیثیت مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا پہلے شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو صلاحیتیں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ محنت کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کرنے کا بار بار درس دیا ہے۔ قرآن پاک میں اندر ہمیں بتا دیا گیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ ہم جتنی کوشش کریں گے اتنا ہمیں ملے گا۔ تو کوشش کرنا ہم سب کا فرض ہے اور آگے قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کوشش کرنا ضروری ہے پھر قسمت بنتی ہے۔ تو وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے خنجر تیز رکھ اپنا، انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا۔ تو یہ مقدر کے تبھی بنتے ہیں جب آپ نے اپنی تیاری کی ہو، آپ محنت کر رہے ہو، تو محنت اور قسمت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کی کامیابی میں کس کا ہاتھ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ٹائم لمٹ کے ساتھ چیزیں جو ہے تبدیل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب میرے والد محترم نے مجھے اسکول بھیجا اور مجھے میرے پہلی جماعت کے استاد محترم ملے، الحمدللہ وہ حیات ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ مہار ریان خان جبالپور میں ان کی رہائش ہے، تو وہ ابھی ہیڈ ماسٹر طور پر ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شخصیت کا سب سے پہلا جو تھا میرے ساتھ جو ان کا پیار اور ان کی جو میرے لیے گائیڈنس تھی، اس نے مجھے آگے موٹیویٹ کیا۔ اور اس کے بعد مجھے خاص طور پر جو 9th 10th کے استاد محترم ملے، قاضی برکت اجاز صاحب، وہ بھی الحمدللہ حیات ہیں۔ تو ان کی شفقت اور ان کی محبت کی وجہ سے مجھے پڑھنے اور خاص ٹیچر بننے کا شوق پیدا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا قاضی صاحب کا، جب میں نے ان سے پڑھا تو اس وقت وہ ٹرننگ پوائنٹ نے میرے لیے بڑا رول ادا کیا اور میں نے فیوچر میں ٹیچر بننے کا فیصلہ کیا۔ تو اور قاضی صاحب نے میرے والد محترم سے مشورہ کر کہا کہ اس بچے کو اس طرح یہ پڑھے، اس کو پڑھائیے گا۔ تو میرے والد محترم نے ان سے جو فیصلہ ان سے کیا اور وعدہ کیا تھا کہ جب تک بڑا بیٹا پڑھنا چاہے گا میں اس کو پڑھاؤں گا، تو وہ ایک اہم رول ہے۔ اب وہ کامیابی بڑا استقامت خراب، میرے والد صاحب کی میرے ساتھ مکمل معاونت رہی اور انہوں نے مجھے ہر شعبہ میں ہر لیول پہ مجھے گائیڈ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی شخصیت اس میں بڑی اہم نظر آتی ہے۔ لیکن میں اپنی والدہ کی اس کاوش کو بھی فراموش نہیں کر سکتا کہ جب وہ صبح 6 بجے ابھی لوگ نماز پڑھتے، سردیوں میں آج کل کے موسم میں تو لوگ نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد باقی کام، تو میری والدہ میرے لیے پہلے ایک ناشتہ تیار کرتی تھی اور پھر وہ اپنی نماز پڑھتی تھی اور میں ناشتہ کر کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے گھر سے کالج کے لیے روانہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ ان کی جو محنت ہے وہ اس میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول ہے۔ اب اس کے بعد میں جب میری شادی ہوگی تو BA BEd تھا،
جاب سے پہلے شادی ہوگی، یہ بھی والدہ کی محبت تھی. اور اس کے بعد جب میں جاب پہ آ گیا تو پھر میرے استاد محترم چودھری شریف صاحب مرحوم جو اجرا میں میرے ہیڈ ماسٹر بھی رہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے آگے بڑھنا ہے، یہاں بی اے بی ایڈ پہ گزارا نہیں کرنا. تو چودھری صاحب نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میری مسز نے میرے ساتھ مکمل ورک تعاون کیا اور میں نے الحمدللہ ایم اے اردو ایم اے پنجابی پرائیویٹلی پاس کیے اور ایم ایڈ میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ریگولر کر کے آیا اور پھر پی ایچ ڈی میں میرا داخلہ ریگولر ہوا. میں نے پی ایچ ڈی ایجوکیشن بھی ریگولر سے کی اور اس میں میری مسز نے اور میرے بچوں نے بڑا سیکریفائس کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا بھی رول بنتا ہے. تو یعنی میں نے کہا تھا کہ دو جب پارٹس بنتے ہیں میری لائف کے، شادی سے پہلے والا اور شادی کے بعد والا، تو دونوں طرف مجھے اساتذہ اور میرے اہل خانہ یا میرے والد سے مجھے محبت ملی اور ان کی معاونت رہی، تبھی میں جگہ پہنچا. یہ ان کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ جب آپ پڑھتے رہے ہیں تو بچوں کو سزا دی جاتی تھی، اب حکومت کی جانب سے ویسے بھی ایک نیا ٹرینڈ آ گیا کہ بچوں کو سزا نہیں دینی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سزا کا تصور ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں چونکہ آپ جب بات کرتے ہیں میرا یقیناً میں پہلے کہتا ہوں کہ بصیرت مسلمان یہ جب تعلیمات قرآن ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر جو معلومات ہیں اس کے مطابق جزا سزا کا تصور اسلام میں موجود ہے. لیکن سزا جو ہے جس کے اندر بعض کا ہمارے اساتذہ دیتے کہ وحشیانہ طرز سے کہ بچوں کو سزا دے دی، بچوں کو اتنا مارا پیٹا کہ اس پہ نشان پڑ گیا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اس حد تک میں قائل ہوں کہ بچوں کو مار نہیں پڑنی چاہیے. ہاں جیسے امام غزالی نے بتایا کہ 2 چھڑیاں لگائے جائیں، حضرت شاہ ولی اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بچوں کو مختصر سزا دی جائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو جناب تھپڑوں کی بارش کر دی جائے، ڈنڈوں کی برسات کر دی جائے، لیکن بالکل بھی ان کو مادر کی طرح بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. ان کے کنٹرول کرنے کے لیے جیسے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی ترغیب دیں اور 10 سال کا ہو جائے اس کو سزا دے کر نماز پڑھائی جائے. تو پھر یہ سزا بھی ہونی چاہیے تھوڑی سی کہ بچہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اور صحیح طرح سے وہ اپنی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل ہمارے نوجوان پی پی ایس سی کا امتحان جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں کرتے ہیں پاس کرنے کے لیے، لیکن ان کی جو اکثریت ہے وہ پوری طرح ناکام ہو جاتی ہے. آپ نے ماشاء اللہ 2 دفعہ امتحان پاس کیا ہے، تو آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا گائیڈ لائن دیں گے اس معاملے میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف کتابی علم جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. ہمارے عموماً ہم نے یہ کہا کہ جی وہ کتابیں پڑھ لیں تو کنسیپٹس کو ہم نے رٹ لیا. ایک تو یہ بات بتاؤ رٹے سے کام نہیں چلتا، آپ کانسیپٹس کو آپ لرن کریں، انڈرسٹینڈ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈسکشنز کریں، علمی کنجوس مت بنیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ بھائی آپ نے کیا تیاری کی ہے. جب آپ انٹرچینج کرتے ہیں، ایکسچینج آف نالج کرتے ہیں تو بہتر لرننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں بندہ چھپا کے پڑھ رہے ہیں کہ میں تیاری میں نے جو پڑھی ہے کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے کسی نے کیا پڑھ لی ہے. ہم یہ نہیں کرتے تھے. آپ نے یہ بھی اب لوگوں دیکھا ہوگا گجرات شام کے ہمارے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں تحصیل اقبال پور میں، بلکہ میں ضلع اکاڑا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی اسکالرز اور پی ایچ ڈی جو ڈاکٹرز ہیں گجرات شام کی میں موجود ہیں. اور الحمدللہ پی پی ایس سی میں جب لوگ آتے ہیں کمپٹیشن میں بہت سے لوگ ہمارے سلیکٹ ہوتے ہیں، ہر امتحان میں کوئی ایک آدھ مارک محنت ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک پازیٹیو کمپٹیشن رکھا ہے. ہم انکریج کرتے ہیں، ہم ان کو نالج شیئر کرتے ہیں، چھپا کے نسخے نہیں رکھتے کہ وہ قبر میں رہ جائیں نسخے کے. تو اس لیے میں کہوں گا نوجوانوں سے کہ آپس میں بیٹھ کر ایک ہلکے بنائیں، اپنے وہ گیٹ ٹوگیدرس کریں اور ڈسکشنز کریں، ایکسچینج آف نالج کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ علم ان کا بھی بڑھے گا اور دوسروں کو بھی موقع ملے گا، تو یہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہوں کہ جو جنرل نالج ہے اور ہمارے حیاتی حاضرہ ہے کرنٹ افیئرس، اس پہ بھی ضرورت توجہ رکھنی چاہیے. تبھی جا کے بندہ جو ہے وہ خاص طور پر انٹرویو میں اور امتحان میں کامیاب ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں اور یہ پی ایچ ڈی کا جو سفر ہے کافی خاصا پیچیدہ ہوتا ہے، تو آج کل پی ایچ ڈی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. نوجوان جو ہے ان کو پی ایچ ڈی کی خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سفر بڑا لمبا ہے اور مشکل ہے. تو اس بارے میں آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا کریں گے؟ دیکھیے شفیق صاحب، میں نے آپ سے شیئر کیا کہ یہ سفر باقی لمبا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ جب بندہ عزم کر لے، ارادہ کر لے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں اور میں یقین کیجئے اس بات کا قائل اور بلکہ عملاً گزر چکا ہوں کہ جس کام کے لیے میں نے کوشش کی، ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری
اس طرح سے مدد فرمائی کہ وہ مشکل میرے لیے لانگ ٹائم تک وہ مشکل نہیں رہی، بہت جلد آسانی میں بدل گئی۔ اس کے لیے تھوڑا سا یہ ضرور ہوا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے ایسے محسوس تھا کہ یہ کام کتنا مشکل میں نے لے لیا ہے، لیکن جب یہ چیز میں نے انرولڈ ہو گیا تو پھر میں نے کسی بھی موقع پر سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر محمد سعید شاہد صاحب جو پنجاب یونیورسٹی IER سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو وہ کہا کہ آپ PhD کرنے جا رہے ہیں، PhD تو اس کا کہتے ہیں مطلب بنتا ہے ڈاکٹر آف فلاسفی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 3 لیٹرز ہیں کہ 3 ورڈز بنتے ہیں، P سے پیشنس، H سے ہارڈ ورک اور D سے ڈٹرمینیشن۔ کہتے ہیں کہ جب آپ پیشنس نہیں ہوگی، آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے اور آپ ڈٹرمنٹ نہیں رہیں گے، تب تک آپ PhD ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ اور سچی بات ہے کہ انہیں کی سی بات سے انسپائر ہو کر میں نے یہ اس پہ عمل کیا، اور کسی بھی موقع پر میں نہ امپیشنٹ ہوا، نہ کبھی میں نے محنت چھوڑی، اور نہ ہی میں نے اپنا انڈیٹرمنٹ ہوا۔ ڈٹرمنٹ رہا تو الحمدللہ مجھے اللہ نے کامیابی دی۔ اور میں یہی کہوں گا نوجوانوں سے کہ آپ جب ارادہ کر چکے ہیں، داخلہ لے لیا ہے، تو پھر اس کے لیے پرعزم ہو کر محنت شاقہ سے چلیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب فرمائیے یہ کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا مشکل لمحہ آپ کی زندگی میں آیا ہو اور کوئی ایسا بہترین لمحہ جسے آپ کبھی بھول نہ پائیں۔ بڑا آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے، اب مجھے پوری جو ہے لائف ہسٹری کو ذہن میں ریوائو کرنا پڑے گا۔ مشکل، ہاں مجھے اگر مشکل لگتا ہے کہ مرحلہ ایسا آیا تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میری PhD پیچھے رہ جائے گی، اور وہ یوں تک کہ جب میں PhD کر رہا تھا تو اللہ نے مجھے 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹے سے نوازا، اور 1.5 ماہ وہ بالکل ٹھیک رہا، میں نے اس کا عقیقہ بھی کر دیا۔ تو اس کے بعد اس کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور اس کی معدے میں کچھ پرابلم تھی، وہ چیز جو بھی کھاتا ہضم نہیں ہوتا تھا، مجھے بھاگ دوڑ کرنا پڑی، بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑی، اور میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ساری اس کے علاج پہ خرچ ہو گئی، اور اس دوران میرے پاس تھیسر لکھنے کا جو ٹائم تھا اس کے 8 مہینے گزر گئے، 1 سال کا ٹائم تھا، 4 مہینے میرے پاس باقی رہ گئے۔ تو اب مجھے لگا کہ شاید میری PhD کا یہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا، لیکن یہاں پھر میں کہوں گا کہ مجھے پھر وہ میرے استاد محترم ڈاکٹر مار محمد سعید اختر صاحب جو میرے PhD سپروائزر اللہ علیہ سلامت رکھے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ بھی IER پنجاب یونیورسٹی سے، انہوں نے مجھے بلا کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، میں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ اس پہ ایکسٹینشن کی اپلائی کر دیں، آپ 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی۔ تو ان کی رہنمائی سے، ان کی معاونت سے مجھے جب 1 سال کی ایکسٹینشن مل گئی تو وہ جو مشکل ترین مرحلہ تھا کہ میری اتنی محنت، اتنے میرا جو ہمت والا کام میں نے کر چکا تھا وہ ضائع ہونے کا خدشہ تھا، وہ اس وقت لگ رہا تھا، لیکن وہ ان کی شفقت سے وہ معاملہ بھی طے پا گیا اور مجھے ایکسٹینشن مل گئی 1 سال کی، اور پھر میں ان ٹائم تھیسس جمع کروا سکا۔ اور زندگی کا بہترین لمحہ؟ بہترین لمحہ آپ نے مجھے جب پوچھا ہے تو ایک ہی یہ وہ ہے جب میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوا، جب مجھے بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوئی، رات کا پہر تھا، جب میں جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچا، بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوا تو پھر رات کے کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، وہاں کا مقامی وقت، تو وہ جو لمحہ سب سے میری زندگی کا اہم ترین اور سب سے جو ہے خوشگوار ترین لمحہ ہے جب مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس و بابرکت متبرک گھر دیکھنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب ماسٹر کر چکے ہیں پنجابی میں بھی اور ماسٹر کر چکے ہیں اردو میں بھی، تو ہم ان سے گزارش کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو پنجابی میں کچھ شعر سنا دیں اور اردو میں بھی سنا دیں اپنی پسند کا۔ جی شعر تو بہت سارے الحمدللہ مجھے پسند ہیں، لیکن میں اس ابھی شفیق صاحب کے حوالے سے جب بیٹھا ہوں تو یہ جس طرح سے مجھے ماضی میں لے گئے اور مجھے یہ پوچھ رہے تھے تو میں پنجابی کا ایک شعر سنا چاہوں گا۔ اس وقت جو عمومی رویے ہیں ہمارے دوستوں کے لوگوں کی اس حوالے سے، چہرے اندر دا نہیں شیشہ اندر نے طوفان بڑھے، چہرے اندر دا نہیں شیشہ اندر نے طوفان بڑھے، سچ لکاون وچ ماہر ہو گئے نے انسان بڑے۔ اور اردو میں یہ میں کہوں گا کہ کسی طوفان سے ہم جاوید گھبرائے نہیں اب تک، آندھیوں لوگ کہتے ہیں آندھیوں میں جلانا ہم کو آتا ہے، کسی طوفان سے ہم جاوید گھبرائے نہیں اب تک، لہو کے دیپ آندھیوں میں جلانا ہم کو آتا ہے۔ اور ایک اور شعر آ گیا، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے،
ڈاکٹر صاحب نیکسٹ آپ کے ارادے کیا ہیں؟ ماشاء اللہ آپ نے اتنی کامیابیاں اپنے حصے میں سمیٹ لی، اب آگے کیا ارادے ہیں؟ ارادے دیکھیں، زندگی میں کبھی بھی کوئی بندہ جب تک زندگی میں حرکت رہنی چاہیے. اس وقت میں انتظار میں ہوں کہ میری پروموشن ہونے والی ہے 19 میں، گریڈ 19 اسکیل میں. تو دو میرے ارادے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی اسکول میں پرنسپل کے طور پر رہوں، اپنی ڈیوٹی جاری رکھوں. لیکن اگر مجھے یہاں گورنمنٹ رہنے کا موقع نہیں دیتی، اس کی پالیسی ہے یہاں سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو پھر میں چاہوں گا کہ میں کسی سربراہی انتظامی ذمہ داری پہ جو ہے کام کروں. اور میں اس طرح سے ایک چاہتا ہوں ایسی مثال ہو کہ وہاں پہ لوگوں کے جو مسائل جو ہیں ان میں کم سے کم وقت کو جو ہے حل کیا جا سکے، اور ان کو میں ان کے کام کو سپورٹ کروں. ڈاکٹر صاحب آج کے نوجوان جو ہیں وہ جب بھی کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں تو اس جیسا بننے کی ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے. تو یقیناً جو ہمارے نوجوان ہیں جب آپ کو دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ ہم بھی آپ جیسا بنیں. تو آپ جیسا بننے کے لیے نوجوانوں کا کیا کہنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مثالی سمجھتا ہی نہیں. میں تو بالکل عام اکثریت میں سے میں طلب رکھتا ہوں. تو میں یہ اس وقت ضرور آ جا سے کہہ دیا کہ میری کامیابی مجھے اللہ نے دی، مجھے اللہ نے اسی طرح سے نوازا کہ میں ایک ٹاٹ پہ بیٹھ کے تعلیم کا آغاز کرنے والا بچہ، بلکہ ٹاٹ بھی نہیں تھا، گھر سے بوری لے کے آیا تھا. میں پہلے سے جب اسکول پڑھنے گیا تھا تو وہ گھر سے بوری لے کے پڑھنے والا بچہ گورنمنٹ اسکول میں، جہاں صرف 2 پرائمری اسکول ٹیچر تھے، اور اس کے بعد گجرا شاہ کی میں اسکول سے پڑھا، اور لوکل کالجز سے دیوالپور اور اوکاڈا سے پڑھا. اور پھر اللہ نے مجھے یونیورسٹی میں 2 بار پڑھنے کا موقع دیا، ایم ایڈ کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی. تو 2 دفعہ پبلک ایسوسیشن سے مجھے سلیکشن اللہ نے عطا کی. تو اس لیے میں سمجھتا تھوڑا سا یہ کہ سبق دوسروں کو میں دینا چاہوں بچوں کو کہ بیٹے محنت جو ہے، محنت میں سمجھ، اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ 2 باتیں یاد رکھیے شفیق صاحب، جو میں عملاً میں سے شیئر بھی کر دی ہیں. پیرنٹس کا احترام، پیرنٹس کی دعائیں، اور اس کے بعد اساتذہ کی شفقت. اساتذہ کا احترام کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، پیرنٹس کی دعائیں لیجیے، اور ان کی خدمت کیجیے. یقین کیجیے کامیابی آپ کو مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کوئی خوبصورت پیغام دینا چاہیں؟ ہاں، میں ابھی جب آپ سے بات کر رہا تھا میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آ رہا تھا کہ جب آپ نے میرا انٹرویو کیا تو میں سمجھتا تھا کہ میں بالکل غیر عام ہوں. اب آپ نے انٹرویو کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری باتیں شاید دوسروں کے لیے کچھ مفید ثابت ہو سکتی ہیں. تو میں چاہوں گا جو بھی دوست اس چینل کو دیکھیں، میرے یہ انٹرویو سن رہے ہیں، انہیں کہوں گا ذرا اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ملے. تو اس طرح یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ اس میری تھوڑی سی چاند ہے کہ جو باتیں میں شاید کسی کا بھلا ہو جائے، اس لیے اس چینل کو ضرور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری باتیں سن کر انسپائر ہو سکیں. تو اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیں. ناظرین آخر میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک شعر، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھرپور جد و جہد سے بھرپور زندگی گزاری ہے، ان کے لیے ایک شعر بنتا ہے کہ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.